مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھتیجی چچا کے خلاف سازش کر رہی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کی کہ لڑائی جو ہے وزیر اعظم کی کرسی کی ہے. بھائی یہ آپ کے گھر کی لڑائی ہوگی، اس میں آپ سندھ کو نہ گھسیٹیں، اس میں پاکستان کا جو ایک ہمارا ایک وفاقیت کا چہرہ ہے اس کو خراب نہ کریں. یہ لڑائی آپ کے گھر کی ہوگی. آپ کہتی ہیں کہ جی 17 سال میں 17 منصوبے دکھا، میں 1700 منصوبے دکھاتا ہوں، آپ دکھائیے اپنے منصوبے. آپ آئیے، آپ دیکھیں تھرکول جس کے آپ مخالف تھے، آج 3500 میگا واٹ بجلی تھرکول سے پیدا ہو کے پاکستان میں آتی ہے، نیشنل گریڈ میں آتی ہے. اس کے اندر آپ تو نہیں چاہتے تھے بنانا. محترمہ تو 1993 میں یہ وہ جو پروجیکٹ لانا چاہتی تھی جس کی بعد میں انہوں نے مخالفت کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے کام کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ شدید بوکھلاٹ کا شکار ہیں اور فرسٹریشن میں آ کے وہ اس طرح سے سندھ کے خلاف. ہم نے کوئی بات نہیں کی پنجاب کے خلاف، ہم وفاق کی جماعت ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، کشمیر بھی اس میں شامل ہے، گلگت بھی شامل ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے. لیکن ہم نے کبھی صوبائیت کا، تقسیم کا نعرہ نہیں لگایا، نہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. ہم ہمیشہ ہم نے چاہے آصف زرداری صاحب ہوں، بلال بھٹو زرداری صاحب ہوں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کے وفاق کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے. لیکن آپ ہمیں کہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گالی دیتی. پاکستان پیپلز پارٹی کسی گالم گلوچ کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی ہے. یہ آپ کا شیورہ ہے. ہم نے ہمیشہ تہذیب کی، شائستگی کی سیاست کی ہے. پنجاب حکومت جو ہے نا وہ بوکھلاٹ، جھنجھلاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ پنجاب میں جب سیلاب آ رہا تھا یا آیا تو پنجاب حکومت نے کوئی پریکاشنری میجرز نہیں لیے. ان کا اریگیشن کا جو وزیر ہے وہ ہمیں کسی جگہ کسی بند پہ، کسی جگہ کسی دریا پہ ہمیں نظر نہیں آیا. جبکہ سندھ کا وزیر آبپاشی وہ 15 دن تک گدو سے لے کے اور کوٹری بیراج تک وہ ہر جگہ 15 دن تک وہاں موجود رہا. اگر کسی کو نظر آیا تو مجھے بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت سیلاب زدگان کی مدد میں ناکام ہو گئی ہے. انہوں نے سیلاب کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، ان کے بند کمزور رہے، اس کو مضبوط نہیں کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو پتا تھا کہ یہ صورتحال ہے. انہوں نے تو 3-3.5 لاکھ کیوسک کا سیلاب دیکھا. سندھ نے 6.5 لاکھ کیوسک آیا ہے پانی، 6.5 لاکھ کیوسک پانی آیا ہے. اور وہ چیف منسٹر سندھ خود تمام جگہوں پہ وہ وزٹ پہ رہے. انہوں نے ٹک ٹاک نہیں بنائی، انہوں نے کوئی سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لیا. وہ تمام نیشنل میڈیا گواہ اس بات کا. اور بہترین انداز سے ہم نے وہ پانی کو گزارا ہے جو دریا کا پانی سمندر میں گیا. اور اگر آپ گڈو سے چلیں وہاں تک دیکھیں کہ کوئی شہر، کوئی جگہ پانی نہیں ہوا سوائے کچے کا علاقہ. اس کو بھی ہم نے وہاں سب کو ریسکیو کیا. تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ لوگ جو تھے ان کو ہم نے پہلے ہی ان کو جگہوں پہ، اسکولوں میں، خیمہ بستیوں میں ان کو پہنچا دیا تھا. ان کا دن رات 3 وقت کا کھانا، کسی کو شکایت نہیں ملے گی. میں سب کو دعوت دیتا ہوں وہ جائیں سندھ کے اندر، آپ پوچھیں جا کے. اور آپ یہاں جائیے چاہے سینٹرل پنجاب ہو یا ساؤتھ پنجاب ہو، آج بھی بستیاں پانی سے ڈوبی ہوئی ہیں. ان کا کوئی ریسکیو نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے حد المقدور جہاں کوشش کر سکتی تھی ہم نے ان کو وہاں پہ راشن بھی، وہاں پہ سہولیات بھی فراہم کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ملتان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو گیلانی صاحب خود اور قاسم گیلانی اور ان کے سارے لوگ ایم این ایز ہمارے وہاں موجود تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے غصے کے اندر جو ہے ان کی سیکورٹی واپس لے لی جاتی ہے. علی اظہر گیلانی جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہاں پہ ہم کیونکہ عوام کے لیے کام کرتے. آج اگر ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کے سیلاب زدگان کی تو ہم اس لیے بات کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹیک بھی وہاں پہ ہے، ہمارے لوگ ہیں. ہم چاہے وہ پختونخوا ہوگا، بلوچستان ہوگا، سندھ ہوگا، کوئی جگہ ہوگی، گلگت ہوگا، ہم اس لوگوں کی بات کریں گے کیونکہ ہم عوامی پارٹی ہیں، ہم عوام میں سے ہیں. ہم کسی سرکاری گملے میں پیدا ہو کے نہیں آئے، ہم عوام میں سے آئے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو سیاست پنجاب میں کی جا رہی ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. تقسیم کی کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے کہ پاکستان میں تفرقہ بازی پھیلے، صوبائیت، لسانیت پیدا کی جائے. ہم نے تو کراچی میں بھی لسانیت کے خلاف بڑی جدوجہد کی اور جنگ لڑی ہے اور اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں. جو وہاں پہ بوری بند لاشیں تھیں، جو وہاں امن و امان کا مسئلہ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں. تو ہم نے وہاں برداشت نہیں کیا تو ہم پورے ملک میں برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کا لیڈر بلال بھٹو زرداری ہے جس نے مشکل وقت میں جب وہ وزیر خارجہ بنے، آپ بات کرتی ہیں اس پہ سازش،
وہ وزیر خارجہ بنے، 1.25 سال کے اندر انہوں نے 47 ملکوں کے دورے کیے، تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ بحال کیا جو کہ عمران خان کے دور میں خراب ہو گئے تھے۔ FATF کا مسئلہ بلال بھٹو زرداری نے حل کیا، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلوایا۔ بلال بھٹو نے تو اس ملک کی خدمت کی ہے، اور آج اگر ہم حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم حکومت کا تو حصہ نہیں ہیں، ہم جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اس حکومت کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ مودی جو ہے ہماری دعوت پہ نہیں آیا تھا اچانک، وہ آپ کی دعوت پہ آیا تھا، آپ کے یہاں آیا تھا، ہمارے یہاں نہیں آیا تھا۔ ہم تو جب بلال بھٹو زرداری صاحب تو اس کو گجرات کا کسائی کا لقب دیا اس کو، اور یہ کہا جو مودی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، کبھی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کے ساتھ تجارت کرنے کا۔ ہم اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ملک کے دفاع پر کوئی آنچ آئے گی تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے اور ملک کا دفاع کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جی فلوشہ صاحبہ، میرا سوال مسعود احسن صاحب سے ہے۔ مسعود احسن صاحب، میں نے آپ کو اس وقت بھی دیکھا جب آپ نے کراچی میں الطاف حسین کو فیس کیا تھا، جب پسپسا احتجاج کیا ہے سینٹ میں، کیا یہ پیپلز پارٹی کا روایتی ہے یا پالیسی بدل گئی ہے؟ دوسرا، آج جو آپ نے گفتگو کی ہے، کل پیپلز پارٹی کی پارلیمانی لیڈر نے سینٹ میں کوئی ایک جملہ ایسا نہیں کہا جو اب آپ نے کی ہے۔ کیا یہ دوہری پالیسی ہے کہ سینٹ میں اور بات کرنی، باہر آ کے اور بات کرنی؟ نہیں، دیکھیں، دوہری سیاست ہم کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری سیاست اس وقت ملک کے بقا کی ہے، وفاق کو کے استحکام کی ہے، اور ہم ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے یہ سب شعوری طور پر کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر ہم اس ملک میں یہ جمہوری سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں تو ہم سب چیز سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ ہمارے اندرونی دباؤ، ہمارا بین الاقوامی دباؤ، سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آرام سے ہی کرنا پڑے گا۔ فصل ہری بھری ہے، جنگلی بھینسا گھسا ہوا ہے۔ اب جنگلی بھینسوں کو تو آپ ہی پہچان سکتے ہیں کہ کون ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو بھینسا تو نکل جائے گا لیکن فصل تباہ کر جائے گا۔ تو پلیز اسی لیے ہم کل بھی ہمارا رویہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ ایک پارلیمان کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہی ہم کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پروسیس کو لے کر بھینسا آرام سے نکل جائے۔ اور آج بھی ہمارے رویے میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعصب جو یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کوئی سندھ اور پنجاب کی لڑائی ہے، تو اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پنجابی بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ پٹھان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ اردو اسپیکنگ بھی بیٹھے ہیں۔ ہم اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب اور سندھ کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف آپ کی حکمرانوں کی، جیسا کہ ہمارے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے آپس کی اندرونی گھر کی لڑائی ہے، اور اس گھر کی لڑائی میں آپ ہمیں نہ گھسیٹیں۔ میرا سوال یہ کہ میرا سوال ایک سوال ہمارے سے ہے کہ یہ بتائیں کہ ابھی جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ہماری نہریں، ہمارا پانی، ہم جو بھی کریں آپ کو اس پہ غیر اعتراض ہے۔ دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی جب اتنا ان سے اختلاف کر رہی ہے تو آپ ان کے اتحاد کا حصہ کیوں؟ دیکھیے، ہم اتحاد کا اس لیے حصہ ہیں کہ ہم اس ملک میں سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جیسی بھی ہے اس کو چلنا چاہیے، لیکن یہ کوئی اتحاد جو ہے یہ کوئی کسی پتھر پر لکیر نہیں ہے، اور عزت کے اوپر جو ہے حرف آئے اس سے اچھا ہے کہ ہر قسم کا جو معاملہ ہے اس کو ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنی عزت اور اپنی لیڈران کی جو بے وجہ ان لوگوں پر جو آپ کی مشکل میں کھڑے رہے، ساتھ کھڑے رہے، ان پر جو گھٹیا قسم کی الزام تراشی کی جا رہی ہے، اس کے بعد یہ اتحاد بھی جو ہے یہ کسی پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں آپ کے جواب میں، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر 71% گیس ٹوٹل پاکستان کی پیدا ہوتی ہے، 71%، ٹھیک ہے نا؟ کراچی کے اندر 2 بندرگاہیں، کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم، سندھ بجلی پیدا کرتا ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرا پانی، میری بجلی، میرا گیس، ہم نہیں کہا، کیونکہ یہ ملک کا ہے، سب کا ہے، ہم وفاق پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا سندھ 70% ریونیو دیتا ہے پاکستان کو، ہم نے تو نہیں کہا، ٹھیک ہے، جو شیئر بنتا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم تو وفاقیت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کسی لسانیت پہ صوبائی پہ یقین نہیں رکھتے، نہ یہ جو کہا جا رہا ہے میرا پانی میرا پیسہ، یہ ملک کا پیسہ ہے۔ نہیں، میرے پاس اعداد و شمار ہے،
یہ جو میرا پانی اور میرا پیسہ اور میرا گھر اور میرا رائے بند، تو ہم یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں وفاق کی، اور ہم یہ ساری چیزوں کے اسی لیے ایک ادارہ ہے NFC، ہم کہتے ہیں اس کو پراپر طریقے سے چلایا جائے. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ جو ہے یہ جو NFC ایوارڈ آتا ہے، اس میں سے 45 سے 50% ریونیو سندھ دیتا ہے، اور اس میں بھی وہ تنخواہ دار طبقے سے زیادہ تر ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے جو سارے پاکستان میں کلیکٹ ہوتا ہے. کراچی ایک منی پاکستان ہے، گو کہ سندھ کا وہ حصہ ہے، لیکن ہم اس پہ کوئی وہ نہیں کر رہے، طنز نہیں کر رہے، لیکن ہم سب سے زیادہ آپ کو یہ حصہ دیتے ہیں. اور اس میں سب سے اب ہم جو حاصل کرتے ہیں، سندھ 45 سے 50، ذرا میری بات سن لیں پوری تاکہ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے. 45 سے 50% سندھ دیتا ہے، جس میں پنجاب صرف 35%، خیبر پختونخوا 3%، بلوچستان 1 سے 2%. اب اس کی تقسیم کس طرح کرتے ہیں؟ 2024 کا قابل تقسیم پول صوبوں کے لیے 38.15 پنجاب، صوبوں کے ٹوٹل 38.15 تھا، اس میں سے پنجاب کے لیے 51.74 پنجاب، سندھ 24 آدھا 24.55، خیبر پختونخوا 14.62، بلوچستان 9.09. تو یہ پیسہ تو سب کا ہے، یہ پانی تو سب کا ہے، یہ گندم تو سب کی ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو سب سے زیادہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، غریب عوام، تنخواہ دار طبقہ جو مزدوری کرتے ہیں، ان کو آپ ڈاؤن سائز کر رہے ہیں، ان کو رائٹ سائز کر رہے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور سے آپ نے ہزاروں مزدوروں کو نکال دیا، دیگر اداروں سے آپ نے ہزاروں لوگوں کو نکال دیا. تعصب کی بات آپ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاک پیڈبلیوڈی تھی آپ کے پاس، آپ نے تینوں صوبوں کو دیا ہے. اس کے پاک پیڈبلیوڈی کے بعد انہوں نے ایک ادارہ بنایا اور اس کو تینوں صوبوں کو دیا. اس کے جو فنڈ تھے آپ سندھ کو تو نہیں دے رہے. ہم پھر بھی خاموش ہیں کیونکہ ہمیں پاکستان کا استحکام، کیونکہ ہم نے 2 لاشیں یہاں سے لے کر گئے ہیں، ایک شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کی. یہاں ہم نے خون دیا ہے. یہاں ہمارے 4 کارکنوں کو یہاں پھانسی ہوئی ہے، رزاق جھرنا، ادریس صوفی، عثمان غنی، ادریس بیگ، یہاں پھانسی ہوئی پنجاب میں. تو ہم کوئی ایک چھوٹی موٹی پارٹی نہیں ہے، ہم ایک پاکستان کی وفاق کی پارٹی ہیں. اور وفاق کی پارٹی جب ہم کہتے ہیں تو اس وقت ایک صرف بلاول بھٹو صاحب ہی ہیں جن کی قیادت میں یہ وفاقی پارٹی 4 صوبوں میں جیتی ہے. ہماری بلوچستان میں بھی ہے، ہمارے سرحد میں بھی جیتے ہیں، ہمارے پنجاب میں بھی جیتے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بلا وجہ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ میڈم اپنے چچا سے ناراض ہو،